تو ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں سے 17ویں آیت. متی کی انجیل 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17 آیت تک ہم تلاوت کریں گے. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون میں نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. خداوند کا پاک کلام ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے 2 کویسچن کیے. سب سے پہلے اس نے سوال یہ کیا کہ شاگردوں سے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. آگے سوالیہ نشان ہے. یسوع ہے جب اس سے کچھ بھی نہیں کہا جاتا اور لوگ اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو یسوع دل کی آواز بھی سن لیتا ہے. تم اپنے دلوں میں یہ کیا کہتے ہو؟ کبھی کبھی ہم منہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن ہم دل میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ یسوع نے کہا تم اپنے دلوں میں یہ کیا کہتے ہو. اس کا مطلب وہ منہ سے نہیں بول رہے لیکن یسوع دل کی باتیں بھی دل کی باتیں بھی جانتا ہے. پھر جانتا ہی تھا تو پھر سوال بھی کیوں پوچھتے؟ اگر وہ جانتا ہے سب کچھ تو پھر سوال کیوں پوچھا؟ اور پوچھا کیا؟ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، یا اور سمپل یہ کر لیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں یسوع ایک ہے لیکن رائے کئی ہیں. دیکھیں ایک طبقہ فکر کے لوگ یعنی ایک لوگوں کا گروہ ایسا ہے جس کے بارے میں شاگرد بتاتے ہیں انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں. بعض کیا کہتے ہیں؟ بعض، سارے نہیں. ایک ہی یسوع ہے لیکن اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے کیا ہے؟ مختلف. تو بعض کہتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا. شاگردوں کو کیسے پتا چلا کہ بعض کہتے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ شاگرد سن رہے تھے لوگوں کے منہ سے وہ آ کر انہوں نے یسوع کو بتا دیا. ابھی وہ لوگوں کا تجربہ یسوع کو بتاتے ہیں کہ لوگ تجھے یہ کہتے ہیں. ایک یسوع ہے لیکن ویوز لوگوں کے کئی طرح کے. تو پہلے طبقہ فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں اور شاگردوں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا، اس لیے انہوں نے یسوع کو بتا دیا. اور بعض ایک طبقہ فکر کے لوگ بعض کہتے ہیں ایلیا ہے. کچھ لوگ یسوع کو ایلیا کہتے تھے اور یسوع کو شاگردوں نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو ایلیا ہے. اور پھر تیسرے طبقہ فکر کے لوگ یرمیا. اور چوتھے ایک اور سوچ یا نبیوں میں سے کوئی. کبھی کبھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں
ہمارا مکاشفہ ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے ایک جنم کا اندھا میں بائبل مقدس میں یوحنا کی جھیل کے اندر نظر آتا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تو کیسے ٹھیک ہوا؟ کہنے لگا ایک شخص، اس کا نام یسوع تھا، پھوکا مٹی پانی میری آنکھوں پر لگائی، میں نے دیکھا. ابھی ایک شخص، اتنا بڑا معجزہ ہوگا لیکن پتا نہیں. ابھی دیکھیں بڑے معجزوں کے بعد بھی لوگوں پر خدا کی یسوع کا حقیقی مکاشفہ اور شاگردوں پر بھی اسی وقت میں جا کے خدا آسمانی باب میں ان پر کھولا. پھر چند اور لوگ آئے، جمع ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتا مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی راست باز ہے، دعا گو ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے خدا نے اس کی سنی ہے اور مجھے اچھا کر دیا. پھر بات اور پھیلی کیونکہ معجزہ بہت بڑا تھا اور لوگ آگے. میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا کیونکہ کافی لمبا وہ واقعہ ہے، لیکن میں اس کے چند ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. پھر اور بات پھیلی اور لوگ آئے، پھر شرع کے عالم آئے، اس سے بحث مباحثہ کرنے لگے کیونکہ سبت کا دن تھا. اس نے کہا کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ تم بھی، بطور استاد کہہ رہا ہے. لیکن اینڈ پہ جا کے پھر اس کو ہیکل میں سے نکال دیا جاتا ہے اور یسوع ہیکل کے باہر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. یسوع اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ وہی جس سے تو باتیں کرتا ہے، خدا کا بیٹا. ایک ختمی مکاشفہ، زبردست مکاشفہ. ابھی وہ کہتا ہے یہ شخص ہے، ابھی کہتا ہے یہ راست باز ہے، کبھی کہتا ہے یہ نبی ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ خدا استاد ہے. اور اینڈ پہ یسوع نے اس کو بتایا تیری سارے باتیں، سارا کچھ ہوں، لیکن میں تجھے سب سے بڑھ کر بڑا مکاشفہ بتاتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. جس سے تو باتیں کرنے کا. اس نے کہا ہاں میں مان لاتا ہوں، ہاں میں مان لاتا ہوں، خدا کا بیٹا تو ہی ہے. تو لکھا اس نے اس کو سجدہ بھی کیا. بڑا مکاشفہ. اس کی یہ والی آنکھیں تو کھل گئی، لیکن ایمان کی آنکھیں بڑی دیر کے بعد جا کے کھلی جب اس نے یسوع کو خدا کے بیٹے کے طور پر. کبھی کبھی ہماری یہ آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں، لیکن ایمان کی آنکھیں ہماری اس وقت کھلتی ہیں جب ہم یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر جان لیتے ہیں اور یسوع خدا کا بیٹا ہے. یہ مکاشفہ ہماری زندگی میں کھل جاتا ہے. جیسی پبلک میں باتیں سنی کنوے کر، کبھی کبھی ہم سنی ہوئی باتوں کو ہی کنوے کر دیتے ہیں، باتوں کی صداقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. یہ پوچھا گیا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو کئی طرح کے مشورہ جات، کئی طرح کی اوپینین جیسی تھی پبلک کے اندر یسوع کو کنوے کرتی. کبھی کبھی ہمارا نالج، ہمارا علم، ہماری جانکاری اتنی پور ہوتی ہے کہ جیسی پور ہوتی ہے ویسی کی ویسی ہم دوسروں کو کنوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یسوع نے کہا چلو یہ تو تھی بات لوگوں کی، یہ تو تھی جن سے یسوع کا واسطہ نہیں تھا، پبلکلی یسوع ان سے واقف نہیں تھا، نہ ناموں کا پتہ تھا، نہ ان لوگوں کا پتہ تھا جو کیا کیا باتیں کر رہے تھے. یسوع کا موسٹلی کنسرن تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ. اب اس نے ان سے پوچھا، سیکنڈ کویسچن ان سے تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اب اس مکاشفے کے اندر دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اگر آپ کی یا میری زندگی کے اندر یہ مکاشفہ کھل جائے کہ یسوع مسیح حقیقت میں ہے کیا، تو یقین کریں ہماری زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی. ہم ایک ستون بن جائیں گے، ہم ایک چٹان بن جائیں گے. ہمارا ایمان مضبوط ایمان ہوگا،
بجائے اس کے ایلیا کچھ کہہ رہے ہیں ایلیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف شافی کے طور پر اس پر ایمان رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پر کوئی معجزے کرنے والے کے طور پر ایمان رکھیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر 16 باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں پر یسوع مسیح تعلیم دے رہا ہے، اور جو سوال یسوع مسیح شاگردوں سے کر رہا ہے یہ اس کی تعلیم کا ایک حصہ ہے. 16 باب کے سٹارٹ سے پڑھے. یسوع مسیح کہتا ہے فقیہ اور فریسیوں کے خمیر سے شاگردوں کی توجہ روٹی کی طرف گئی. اب خمیر کس کو دیا جاتا ہے؟ آٹے کو. شاگردوں کا دھیان ہمیشہ روٹی کی طرف گیا. ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دھیان تعلیم سے، خداوند کی باتوں سے ہٹ کر کھانے پینے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنی مالی، مادی یا دنیاوی برکتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. لوگ اپنی مادی اور مالی روحانی ضروریات سے زیادہ، کلام سے زیادہ، تعلیم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ وسائل ہونے چاہیے، اچھی سہولتیں ہونی چاہیے، اچھی نعمتیں ہونی چاہیے، اچھی برکتیں ہونی چاہیے، بے شمار ہونی چاہیے، بے حساب ہونی چاہیے. اور بہت سے لوگ مالی معجزوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی شفا کے لیے یسوع مسیح پر بہت زیادہ ایمان رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں پھر یسوع نے ان کو بتایا 12ویں آیت میں 16 باب کی، تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے امیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا. اب یسوع تعلیم کی بات کر رہے تھے، شاگرد روٹیوں کی بات کر رہے تھے. بات سمجھ نہیں آتی. استاد کے ساتھ رہتے ہیں لیکن بات سمجھ نہیں آتی. کبھی کبھی ہم استادوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جو کچھ خداوند سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ اور شاگردوں کو نہیں سمجھ. لیکن لکھا بعد میں، تب ان کی سمجھ میں آیا، بعد میں وہ یسوع کی بات سمجھ گئے کہ وہ تعلیم کی بات کر رہا تھا. پتہ نہیں تعلیم کی باتیں انسان کو بعد میں کیوں سمجھ آتی ہے. تعلیم جب پڑھ رہا ہوتا ہے انسان، اس وقت لے رہا ہوتا ہے، اس وقت شاید نہیں سمجھ آتی. جب میں سیمنری کر رہا تھا، کلام سیکھ رہا تھا سیمینار سے، بائبل کالج سے، جتنا علم نہیں تھا کہ مجھے بھی کبھی سکھانا پڑے گا. لیکن ایک وقت تعلیم کام آئی اور شاگرد دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے. انہوں نے کوڑیوں کو پاک آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے اندھوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے بہروں کو سنتے، لنگڑوں کو چلتے، مفلوجوں کو چار پائیاں اٹھا کر جاتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن پھر بھی یسوع مسیح کی بات سمجھ، ابھی ہم نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں. ایک بڑے رام لگا ہلے دیکھے ہلے انہیں دیکھے. اچھا بڈھا بندہ بھی مار دیا نا، بالا دی خوشیاں نہیں دیکھی. وہ 65 سال ہوئے، بال نہ ہلے گئے ہون، بالا دی خوشیاں دیکھا. وہ شاگرد انہوں نے بہت کچھ دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو، ان کے ذہنوں کو کھلنے کی ضرورت ہے. خداوند نے پر مکاشفہ کھلا. اور اگر مجھ پر یا آپ پر یہ مکاشفہ نہیں کھلا تو یہ جنرل نالج یسوع یوحنا ہے، یسوع ایلیا ہے، یا یسوع نبیوں میں سے کوئی ہے، یا یرمیا ہے، بڑا ناکافی. اور شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور اس مکاشفہ کے دو بڑے اہم پارٹ تھے. نمبر 1 مسیح یعنی مسایا، تو مسا کیا ہوا ہے، تو وہ ہے جس کے بارے میں پرانے عہد نامے کے اندر یسایہ نے پیشن گوئیاں کی ہیں، نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، نبیوں نے کلام کیا ہے، نبیوں نے نبوتیں کی ہیں. اور تو وہ ہے پرانے عہد نامے میں جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا، تو ہے. یہ اس کے جواب کا پہلا پارٹ تھا. اور اس کے جواب کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا بھی ہے. ہاللیلویہ. اور یسوع اس مکاشفہ سے خوش ہوا. اگر ہماری زندگی میں یہی مکاشفے ہیں، ویزے لگوانے والے، مالی برکتوں والے، تو ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ سوچنا ہے. شاگردوں نے بہت کچھ دیکھا تھا، مردے بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھے تھے، لیکن ایک بڑا مکاشفہ بعد میں جا کر اوپر کھلا. اور اس مکاشفہ کو آج مجھ پر اور آپ پر بھی کھلنے کی ضرورت ہے. اور شمعون پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا، تو صرف مسیح نہیں ہے، تو صرف مسیح نہیں ہے، تو صرف وہ نہیں ہے
جس کے تعلق سے وعدے کیے گئے تھے، بلکہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو، مبارک ہے تو۔ دیکھیں جن پہ اوپر یہ مکاشفہ تھا کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، ان کو مبارک نہیں کہا۔ جو سمجھ رہے تھے کہ یہ معجزے کرنے والا ہے، ان کو مبارک نہیں کہا۔ جو کہہ رہے تھے کہ یہ یرمیا ہے، ان کو مبارک نہیں کہا۔ مبارک اس کو کہا جس پر یہ مکاشفہ کھل گیا کہ تو مسیح بھی ہے، تو خدا کا بیٹا بھی ہے، تو مسیح بھی ہے اور تو خدا کا بیٹا بھی ہے۔ یاد رکھیں اس مکاشفہ کا ہماری زندگی میں کھلنا بڑا ضروری ہے۔ اور یسوع نے جواب میں اس کا کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کے مکاشفے، خداوند یسوع مسیح کے بھید اس وقت پر کسی انسان تک کھل نہیں سکتے جب تک آسمانی باپ اس پر یسوع مسیح کے مکاشفے کھولنا نہ چاہے۔ یسوع مسیح کو جانے زندہ خدا کا بیٹا کیا، اور جب ان پر یہ مکاشفہ کھل گیا تو خداوند نے ان سے اور بھی باتیں کہی، لیکن میں آپ کو ایک آخری بات بتانے لگا ہوں۔ خداوند نے ان پر ایک اور بڑا مکاشفہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ 16 باب کی 21 آیت، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، اس سے پہلے اس نے کچھ ظاہر۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر یسوع مسیح کا حقیقی مکاشفہ کھل نہیں جاتا، اس وقت تک خدا ہم پر کچھ ظاہر نہیں کرتا۔ جب تک شاگردوں نے حقیقی مکاشفہ جان نہیں لیا، تب تک باپ نے ان پر دوسرا مکاشفہ بھی، اور لکھا پھر یسوع نے ان پر ظاہر کرنا شروع کیا۔ اب ہم پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو بتایا نا کہ خداوند نے مجھ پر یہ ظاہر کیا ہے، خداوند نے مجھے یہ کلام دیا ہے، خداوند نے مجھے یہ دکھایا ہے، خداوند نے مجھے یہ بتایا ہے، خداوند نے مجھ پر بھی کچھ ظاہر کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے، 25 دسمبر کو پیدا کر دیا جاتا ہے، ایسٹر پہ گڈ فرائیڈے پہ اس کو مار دیا جاتا ہے، تیسرے دن اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے، ہم کھانے بھی کھا لیتے ہیں، کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ کوئی مکاشفہ ہماری زندگی کے اندر نہیں کھلتا ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے جب ان پر یہ مکاشفہ کھلا تو خداوند نے اور بھی ان پر بڑی بڑی باتیں ظاہر کرنا۔ اور اگر خداوند اپنی بڑی باتیں، میں یہ کہہ رہا تھا خدا سے، اور میں یہ کہتے ہوئے اس گیت کے اندر تیرے کلام دیا گلاں رو بھی پڑا تھا، خداوند کی مسیح کا مکاشفہ کھلے گا میرے اوپر تو مجھے دوسرے مکاشفے بھی سمجھ آئیں گے، پھر تو کچھ ظاہر کرنا بھی شروع کرے گا۔ اور خدا ہمیں توفیق دے، خداوند یسوع مسیح کا حقیقی مکاشفہ کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے ہم سب کی زندگیوں میں کھلے، اور خداوند اپنے بڑے بھید ہم پر آشکارا کرے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو